تیسرا سبب جس کے ذریعے سے انسان کا مردہ دل زندہ ہوتا ہے وہ ہے کثرت سے استغفار کرنا۔ جو بندہ اپنے دل کی ظلمت اور گندگی کو دور کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے، تو اس کا دل جو ہے استغفار کی برکت سے اللہ منور فرما دے گا۔ بڑے فضائل ہیں استغفار کے، اور یہ کوئی بڑا مشکل کام بھی نہیں، چلتے پھرتے کام کاج کرتے بندہ پڑھتا رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر اور کچھ آتا ہے تو پھر ساتھ یہ بھی ملا لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ اگر اتنا لمبا نہیں آتا تو یہ بھی پڑھ لے استغفر اللہ، اس سے اللہ بندے کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، اس بندے کو مبارکباد دو، خوشخبری دو اس بندے کو کہ دن کی آمد کے اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے اور کثرت سے اس کے نامہ اعمال میں استغفار پایا گیا۔ سبحان اللہ۔ مبارکباد کے لائق ہے وہ بندہ جس کے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار پایا گیا ہے، کیونکہ استغفار ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے بندے کے گناہ مٹ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اندازہ لگا۔ اللہ پاک نے شیطان ابلیس کو جب راندہ درگاہ کیا، جنت سے نکال دیا، دھتکار دیا، تو یہ شیطان کہتا ہے اللہ کے دربار میں، اللہ جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکال دیا ہے، راندہ درگاہ کر دیا ہے، لعنتی بنا دیا ہے، اللہ فبی عزت کا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری ذات تقدس کی قسم ہے، بھی عزتی کا، تیری عزت کی قسم، میں بھی آدم کی اولاد کو اغوینہم اغوا کروں گا۔ کیا کروں گا؟ علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ وہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو مانا کرتے تھے اغوینہم، اللہ میں انہاں ادھال کے لے جا سکتا، گناہ والے پاسے ادھلا کے انہاں لے جا سکتا۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ میں انہیں گمراہ کروں گا، اور جب تک ما دامت الارواح فی اجسادہم، جب تک ان کی روحیں ان کے جسم کے اندر رہیں گی، اس وقت تک میں کوشش کروں گا کہ ایک بھی تیرا نہ بنے۔ لا تجد اکثرہم شاکرین، ان کے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، بلکہ اکثر یہ تیرے ناشکرے اور نافرمان ہوں گے۔
اور پھر کہتا ہے کہ میں انہیں ایسے گمراہ کروں گا لَأَقُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جو صراط مستقیم ہوگا نا میں اس پہ ایسے بیٹھ جاؤں گا. اور لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، کبھی ان کے آگے سے آؤں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، کبھی ان کے پیچھے سے آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، کبھی دائیں آؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور کبھی بائیں آؤں گا. یعنی چار چفیر میں آؤں گا، چاروں طرف سے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ میں بھی ان کو چھوڑوں گا نہیں. اللہ کریم نے فرمایا جا لانتیا، جا گھوڑے دوڑا لے اپنے، جا محنت کر لے، کوشش کر لے. اور مجھے بھی اپنی ذات کی قسم ہے جب تک میرے بندوں کے جسموں کے اندر روح رہے گی اور وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے تو اغفر لہم، میں بھی اللہ انہیں معاف کرتا رہوں گا. سبحان اللہ. ہاں تو بھی گمراہ کرتا رہے گا نا. وہ ایک بار بھی میرے دربار میں آ گئے نا اور مجھ سے معافی مانگ لی تو میں اللہ ایک مرتبہ بھی ان کے آنے کو خالی نہیں موڑوں گا، ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے نا جب بندہ لا الہ الا اللہ اور استغفار پڑھتا ہے تو شیطان پیٹتا ہے، روتا ہے، چیخیں مارتا ہے اور کہتا ہے اہلکت الناس بالذنوب واہلکونی بلا الہ الا اللہ والاستغفار. شیطان چیخیں مار مار کے کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہ کروا کروا کے انہیں ہلاک کر دیا تھا، انہیں برباد کر کے رکھ دیا تھا، مگر انہوں نے لا الہ اور استغفار کر کے میرے سارے کیتے کرتے پہ پانی پھیر دیا. میری ساری محنت کو انہوں نے ضائع کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ استغفار سے اللہ ان کے سارے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے. استغفار کے بڑے فوائد ہیں، دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی بڑے فائدے.